وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی 31ویں نمبر کی آیت، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ اگر اے انسان تم اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچائے رکھو تو خداوند متعال کا فضل و کرم تمہارے شامل حال ہوگا اور تمہارے گناہان صغیرہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے تو بچا رہا ہوتا ہے، لیکن گناہان صغیرہ سے غافل رہ جاتا ہے، انسان سے گناہان صغیرہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند متعال ان گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط، اور وہ شرط یہ ہے کہ انسان ان صغیرہ گناہوں کے انجام دہی کے انسان کو عادت نہ ہو جائے، کہ اگر انسان صغیرہ گناہ انجام دینے کی عادت کر لے اور صغیرہ گناہ انجام دینے کے بعد استغفار اور توبہ نہ کرے اور اسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا رہے اور بار بار اس گناہ صغیرہ کو ریپیٹ کرتا رہے، تو وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ بن سکتا ہے۔ اور اس گناہ کبیرہ کا انجام دینے سے خداوند متعال نے جس طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی منع کیا گیا ہے، تاکہ انسان دونوں گناہوں سے اپنا آپ کو بچا کر انسان جنت کا حقدار بن سکے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 34ویں نمبر کی آیت، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں مردوں کو خواتین پر قیمومیت یا برتری کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے مرد کو خواتین کے لیے قیم کے طور پر قرار دیا ہے۔ ایک غلط کانسیپٹ اسلام کی طرف نسبت دیا جاتا ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں مردوں کو افضلیت حاصل ہے خواتین کی نسبت۔ یہ کانسیپٹ جو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اس آیت کو گواہی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اسلام تو ظاہر سے اور عیاں طور پر مردوں کو خواتین پر فوقیت دے رہا ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور خواتین کے درمیان۔ اسلام کبھی بھی برابری جنسی طور پر کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، اس کا حکم نہیں دے رہا، لیکن اس بات کا حکم دے رہا ہوتا ہے کہ مرد اور خواتین کے درمیان عدالت ہونی چاہیے، جنسی عدالت برقرار ہونی چاہیے۔ یعنی جنسی برابری کو نفی کر رہا ہے تو وہیں پر جنسی عدالت کو تاکید کر رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کا بیان اس آیت کے ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بالآخر مرد کے ہونے کے ناطے کچھ مرد کے اندر صلاحیتیں اور طاقتیں اور کوالٹیز پائی جا رہی ہے، اور خواتین ہونے کے ناطے خواتین کے اندر کچھ صلاحیتیں اور کوالٹیز پائی جا رہی ہے۔ ان صلاحیتوں کو، جسمانی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسلام نے مرد کے لیے کچھ خاص قوانین قرار دیے ہیں اور عورتوں کے لیے کچھ خاص قوانین قرار دیے۔ ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ دیکھا کہ اسلام میں مرد کے اندر یہ صلاحیت پائی جا رہی کہ مرد اس گھرانے کو، گھر کو، معاشرے کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا ہے، اس کی مدیریت کر سکتا ہے، لہٰذا گھر کے اندر یا کسی بھی معاشرے کو بہتر طور پر چلانے کے لیے یہ مدیریت، یہ مینجمنٹ مرد کے حوالے کر دی گئی ہے، اس کے اندر مردانہ خصوصیات ہونے کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کو ڈس ویلیو کیا گیا اور خواتین کی ویلیو گرائی گئی، نہیں۔ اگر ویلیو کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ان مرد اور خاتون میں سے کون زیادہ ویلیویبل ہے، کس کی زیادہ حیثیت ہے، قیمت ہے، تو اس بات کو بھی قرآن مجید کی دیگر آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مرد اور خواتین میں سے وہ سب سے زیادہ صاحب کرامت ہے، وہ سب سے زیادہ کریم ہے، وہی سب سے زیادہ ویلیویبل ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔
متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، اور نہ ہی خواتین ہونا متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے اور خدا سے قریب ہونے کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ قرار پا رہا ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں ہی انسانی روح کے مالک ہیں، اور یہ انسانی روح کو جتنا جو انسان پروان چڑھائے گا اور اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتا جائے گا، تقوی الہی کا اختیار کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ بافضیلت ہوگا، اتنا ہی زیادہ خدا کے نزدیک قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ ویلیویبل ہوگا۔ لیکن اس ویلیویبل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مرد یا خاتون ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے، دونوں ہی اسلام کے نزدیک برابر ہے۔ اسلام کے نزدیک جو وجہ امتیاز قرار پا رہا ہے وہ ہے تقوی۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 38 نمبر کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ وہ جو لوگوں کو اموال تقسیم کیا کرتے یا صدقہ دیا کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مال اپنا تقسیم کر رہا ہے، مال ہبہ کر رہا ہے، خدا کے راہ میں صدقہ دے رہا ہے، صدقہ جو دے رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں صدقہ لوگوں کے سامنے دوں تاکہ لوگ میرے اس کام کو دیکھیں۔ قرآن مجید اس شخص کے لیے بیان کر رہا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، وہ خدائی ہونے کے بجائے شیطان کا قرین اور شیطان کے ساتھ ہوگا، اور یہ شیطان کے ساتھ ہونا انسان کے لیے بدترین ساتھی ہے شیطان، جو انسان کو مکمل طور پر سعادت اور کمال کے راستے سے روک کر جہنمی بنا سکتا ہے۔ تو وہ جو خدا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی فعل انجام دے، چاہے لوگوں کو صدقہ دے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو وہ شیطان کا ساتھی قرار پائے گا، اور شیطان کا ساتھی بالکل جس طرح شیطان جہنمی ہے وہ شخص بھی جہنمی قرار پائے گا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 41 نمبر کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اعمال کا شاہد ہے، گواہ ہے، اگرچہ خداوند متعال کو شاہد اور گواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک تربیتی پہلو ہمارے لیے پایا جا رہا ہے کہ بالکل جس طرح انسان اس کے اندر ایک خوف، ایک ڈر سی ہوتی ہے کہ لوگ اگر اس کو دیکھ رہے ہو تو وہ غلط کام انجام دینے سے اپنا آپ کو روکتا ہے، یہاں پر اگر خداوند متعال کو ہم شاہد و ناظر تصور کر لے کہ خداوند متعال وہ ذات جو اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، بالکل جس طرح اگر کوئی شخص ایک بندہ اسے دیکھ رہا ہو تو وہ غلط کام انجام دینے سے شرم کھاتا ہے اور اس شرم کرنے کی وجہ سے اس غلط کام کو انجام نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ٹی وی میں آ رہا ہو، سوشل میڈیا میں آ رہا ہو اور اسے لوگ دیکھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے اس غلط کام کو انجام نہیں دے گا، کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر عام لوگ انسانوں کو نہیں دیکھ رہے، اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند متعال جیسی ہستی انسان کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کو کتنا شرم کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو خداوند متعال جیسی ہستی کے سامنے میں گناہ کر لوں۔ یہ انسان کو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 46 نمبر کی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کا انجام اس کے کاموں کے مطابق ہوگا، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، وہ انسان جو مستحق لعنت الہی قرار پا رہا ہے۔ یہ مستحق لعنت الہی قرار پانا ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے کام کی وجہ سے میں مستحق لعنت قرار پاؤں، نہیں، میں لائق لعنت خداوند متعال کی رحمت سے دور اس وقت ہوں گا جب میرے کام ایسے ہو کہ جن کی وجہ سے میں رحمت الہی سے دور ہو جاؤں، یعنی رحمت الہی سے کوئی اور مجھے دور نہیں کر رہا، میرے ہی اعمال و کردار ہے جن کی وجہ سے میں رحمت الہی سے دور ہو رہا ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد سورہ نساء کی 49 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ قرآن مجید انسان کو اس بات سے تنبہ دے رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ انسان کے اندر اگر اچھی صفات پائی بھی جا رہی ہے تو انسان ان اچھی صفات پر مغرور نہ ہو جائے، ان اچھی صفات کو اپنے لیے تذکرہ نہ کرے،
بلکہ ان اچھی صفات کو اس کی طرف توجہ نہ رکھے، بلکہ اپنے اندر جو عیوب ہے، خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کرے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حمام میں، خطبہ متقین میں، جہاں پر متقین کی صفات بیان فرما رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اس صفت کی طرف اشارہ فرماتے کہ جب کسی مومن کی تعریف کی جائے تو وہ مومن خوش ہونے کے بجائے ایک قسم کا ڈر اور خوف اس میں ایجاد ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس تعریف کی وجہ سے میں مغرور ہو جاؤں اور اتنا خوش ہو جاؤں کہ اس ایک اچھی صفت کی وجہ سے میں دوسرے اپنے اندر موجودہ برائیوں اور نقص اور خامیوں سے غافل رہ جاؤں۔ انسان مومن اپنا آپ پر ڈرتا ہے اور اس اچھی تعریف کے بدلے میں خوش ہونے کے بجائے وہ انسان مومن اپنے آپ کو مزید اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 64 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہر چیز کا ایک خاص توبہ ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کسی کام سے غافل ہو جاتا ہے، کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، اس کے مطابق اس نے اس گناہ کا ازالہ کرنا ہوتا ہے اور اس کو جبران کر کے اس سے توبہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا گناہ ایک انفرادی پہلو رکھتا ہے تو اس کو انفرادی طور پر اس کا توبہ کرنا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے گناہ کے اجتماعی پہلو رکھتا ہے تو اس کو معاشرتی پہلو رکھنے کی وجہ سے معاشرتی طور پر اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان معاشرے میں اپنے آپ کو اس رہبر سے دور کر رہا ہے، جس معاشرے کو چلا رہا ہے، اسلامی حکومت کو چلانے والا رہبر ہے، اس سے اپنا آپ کو دور کر رہا ہے، تو اس رہبر سے دوری کی وجہ سے جو غفلت انسان اس غفلت کا شکار ہو گیا ہے، جس گناہ کا انسان مبتلا ہو گیا ہے، اس گناہ سے توبہ کرنے کا یہی راستہ ہے کہ واپس اس رہبر کی طرف پلٹ آئے اور اس رہبر کی باتیں ماننا شروع کر دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس رہبر کی یہاں پر رسول خدا مصداق قرار پا رہے کہ یہاں پر ہمیں خداوند متعال اپنے رسول کے اطاعت کرنے کی طرف حکم دے رہا ہے کہ وہ جو یہ کام کرے گا تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ تو اس صورت میں خدا کے رسول ہم اور آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہ سے ازالہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو خدا کے رسول ہمارے لیے استغفار کیا کریں گے۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رابطے کو اپنے رسول کے ساتھ مستحکم اور مضبوط کرے، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو۔ ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو رسول سے قریب کروں، اپنے رابطے کو، اپنے کنیکشن کو رسول سے مضبوط کروں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہے جو میرے مغفرت کا باعث بنیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص منافق ہے تو رسول کی مغفرت سے وہ شخص پاک ہوگا، اگر وہ مومن ہے تو رسول کی شفاعت سے وہ شخص جنتی قرار پائے گا۔ تو ہر ایک ہمارا آپ میں سے رسول کے ساتھ قریب ہونے کا محتاج ہے کہ رسول سے قریب ہو۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی آیت میں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جو استغفار رسول ہمارے لیے کریں گے، رسول کے استغفار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ رسول ہمیں معاف فرمائے۔ رسول کے استغفار کا یہ مطلب ہے کہ رسول کے استغفار کے ذریعے سے رسول اللہ کا بارگاہ الہی میں ہمارے لیے طلب توبہ و مغفرت کرنے سے رسول واسطہ فیض قرار پا رہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، تاکہ خداوند متعال ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو رسول معاف نہیں کر رہے بلکہ رسول واسطہ فیض قرار پا رہے بارگاہ الہی میں، تاکہ خداوند متعال ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ بالکل جس طرح زیارت جامع کبیرہ میں آپ اس فقرے کی تلاوت کرتے ہیں کہ وَجَعَلَ صَلَوَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْکِیَةً لَنَا وَکَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا۔ اہل بیت پر درود و سلام، ان پر درود و سلام بھیجنا ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار پا رہا ہے، اور ہم ان پر درود و سلام بھیجنے سے ان کو واسطے فیض قرار دیتے ہیں تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار پائے۔ اور اسی طرح قرآن کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ
وہ جو خداوند متعال سے دور ہو چکا. انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ اگر قرار پا رہا ہے تو وہ ہمارے گناہ ہیں. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خداوند متعال کی رحمت کے سائے میں آ جائے تو اس کا کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ استغفار کے، کہ وہ جس نے توبہ کر لیا لوجد اللہ توابا رحیما، جیسے ہی خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے خداوند متعال کی رحمتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت خداوند متعال کو ہم رحیم اور رحمان پاتے ہیں اور ہم رحمت الہی کے زیر سایہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اگر کوئی انبیاء میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے قرار پانا چاہ رہا ہے تو اس کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ ایک راستہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے انبیاء نبی کے مقام، نبوت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، شہداء شہادت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، صلحاء صالحین کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، صدیقین کے مقام پر فائز ہوئے. یہ ایک کام انسان کو اس بلند ترین رتبے پر فائز کرنے کا سبب قرار پا رہا ہے. اور یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، خدا کے رسول کی اطاعت کرو، ایسا نہیں کہ خدا کی اطاعت اور خدا کے رسول کی اطاعت دو الگ الگ اطاعتیں ہوں. نہیں، خدا کی اطاعت کرنا، خدا کے رسول کی اطاعت کرنا سیم ہے، ایک ہی اطاعت ہے، کیونکہ خدا کے رسول ہے ہی رسول خدا کے اور فرمان الہی کو ہی بیان کر رہے اور ہم تک پہنچا رہے. جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے خدا ہی کی اطاعت کی ہے، اس نے خدا ہی کے فرامین کی اتباع کی ہے. اور جو خدا کی اطاعت کرے گا، قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، خدا کی نعمتیں اس تک پہنچے گی اور وہ نعمت الہی کو حاصل کرنے کا مستحق قرار پائے گا. اگر آپ نبی کی اطاعت کریں گے تو آپ کو نبی کی ہمراہی عطا ہوگی، شہداء کی ہمراہی عطا ہوگی، صلحاء اور صدیقین کی ہمراہی عطا ہوگی. تو یہ ان کی اطاعت کرنا ہمیں اس بلند ترین مقام پر فائز کر رہا ہے. اس کے بعد سورہ نساء کی 86 نمبر کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یہاں پر تحیت سے مراد صرف سلام کرنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے سلام کے جواب میں آپ بھی اس کے ہی جتنا سلام کا جواب دے، کم از کم. ورنہ تو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر آپ اس کو سلام کا جواب دے. اور صرف سلام کی بات نہیں کی جا رہی، کوئی بھی شخص کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیکی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی آپ نیکی کے ساتھ ہی جواب دیں گے، اسی کے مطابق، اسی کے برابر آپ اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گے اور اس کو نیکی کے ساتھ جواب دیں گے. یہ کم از کم تقاضا ہے جو اسلام آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ اس کو اس کے جتنا یا اس سے زیادہ آپ جواب دیں، اس کے ساتھ احسان کریں. اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کام کیا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، خداوند متعال ہر چیز کا حساب و کتاب رکھتا ہے. اگر اس شخص کے ساتھ آپ نے نیکی کی لیکن وہ شخص آپ کے نیکی کے بدلے آپ کے نیکی کا جواب نہیں دے رہا بلکہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تب بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال کے پاس آپ کا یہ نیک سلوک موجود ہے اور خداوند متعال یقیناً اس کے بدلے آپ کو نیک صلہ عطا کرے گا. تو ہمیشہ اگر آپ معاشرتی امور میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں سکون رکھنا چاہتے، اپنے آپ کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے، تو ہمیشہ دوسروں کے کیے ہوئے احسانات کو یاد رکھے اور اپنے کیے ہوئے احسانات کو بھول جائے. اور دوسروں کے ساتھ جو خدا نخواستہ آپ نے زیادتی کی ہے، کوئی کسی کے ساتھ آپ نے کوئی برا سلوک کیا ہے، اپنے اندر موجودہ خامیوں کو یاد رکھے، اپنے اندر موجودہ کمیوں اور نقص کو یاد رکھے. اپنے اندر کمیوں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اندر اچھائیوں کو یاد رکھ کر انسان سکون کے ساتھ کسی بھی معاشرے میں زندگی گزار سکے. خداوند متعال ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے
اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على